أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى أما يشركون صلوات على محمد وآل محمد قرآن محترم آج جس موضوع کو رکھا گیا ہے قرآن کریم کے عنوان سے، اور گزشتہ بھی جو ہماری گفتگو ایک مرتبہ ہوئی تھی قرآن کریم کے اعتبار سے اسی سے جوڑتے ہوئے ایک خاص سورے کو آج فوکس کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے اندر پروردگار عالم نے مختلف مفاہیم اور موضوعات کو ڈسکس کیا ہے، اور بہت انٹرسٹنگ یہ سورہ ہے فوائد کے اعتبار سے بھی اور معصومین کی روایت کے اعتبار سے بے شمار چیزیں اس سورے کے بارے میں تعلیم دی گئی ہیں۔ خود قرآن اپنے آپ کو ہم سب کو قرآن کریم سے جوڑے رکھنا ہے، اور گزشتہ بھی یہ گفتگو جب قرآن کریم کی ہوئی تھی تو ہم نے اس میں قرآن کے بارے میں مختلف روایت کا تذکرہ کیا تھا۔ ابتدا قرآن کے اعتبار سے ہی امیر کائنات کے چند جملوں سے کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا 16 سورہ ہے، 16واں سورہ ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اس کے مختلف موضوعات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیتوں کے ذیل کے اندر ہی کچھ باتیں جو ہماری روٹین لائف کے ساتھ بھی اور خود ہمارے عقائد کے ساتھ بھی مربوط ہے ان کو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکیں۔ امیر کائنات کا ایک خطبہ ہے، خطبہ نمبر 176، جس کے اندر امیر کائنات نے قرآن کے فضائل اور بدعتوں کی ممانعت کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ اس میں قرآن کریم کے بارے میں کچھ جملے امیر کائنات نے بیان فرمائے ہیں۔ ان جملوں کا سہارا لیتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ امیر کائنات سے انداز سے ارشاد فرماتے ہیں کہ انتفعوا ببیان اللہ، پروردگار عالم کے بیان یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے فائدہ اٹھاؤ۔ قرآن خدا کا بیان ہے، خدا کا کلام ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے مواعظ سے نصیحت حاصل کرو، اس کی نصیحت کو قبول کرو، اور اس نے واضح بیانات کے ذریعے تمہاری ہر معذرت کو ختم کر دیا ہے۔ یعنی بہت امپورٹنٹ بات ہے، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں یا تو پروردگار عالم پیغام دے رہا ہے، یا گزشتہ قصوں کا تذکرہ کر رہا ہے، یا عذاب کا تذکرہ کر رہا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ اب امیر کائنات کے جملے کی لطافت کو اگر ہم محسوس کر سکیں کہ اس نے قرآن نے ہر چیز کو اتنا واضح بیان کر دیا ہے کہ اب انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز باقی نہیں ہے۔ قرآن نے واضح بیانات کے ذریعے سے تمہارے ہر عذر کو ختم کر دیا ہے، تم پر حجت کو تمام کر دیا ہے، تمہارے لیے اپنے محبوب اور ناپسندیدہ تمام اعمال کی وضاحت کر دی ہے۔ کیا خدا کو پسند ہے، کیا خدا کو پسند نہیں ہے، کون سا عمل اچھا ہے، کون سا عمل برا ہے، پروردگار کس کو پسند کرتا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں کون سا قبیح ترین فعل ہے، ساری کی ساری چیزوں کی قرآن کے اندر وضاحت کر دی گئی۔ بے شمار مثالیں آپ لے سکتے ہیں، عقائد کے اعتبار سے شرک کی مثال لے لیں، اعمال کے اعتبار سے ریا اور دیگر بے شمار مثالیں آپ کے ذہنوں کے اندر اس عنوان سے آ سکتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ پروردگار عالم نے وضاحت کیوں کر دی؟ تاکہ تم ایک قسم کا اتباع کرو اور دوسری سے اجتناب کرو، یعنی جو خدا کو پسند ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ، اور جو خدا کو پسند نہیں ہے اس سے
اجتناب کرو۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو رسول اکرم یہ فرما کر گئے کہ جنت ناگواریوں میں گھیر دی گئی ہے، جہنم کو خواہشات کے گھیرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ جنت جو ہے وہ آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جنت بہت آسانی سے مل جائے گی، ایفرٹ کرنی پڑے گی، حلال و حرام کا خیال رکھنا پڑے گا، حلال کو انجام دینا پڑے گا، حرام سے بچنا پڑے گا۔ بعض اوقات انسان کسی عمل کو اچھا نہیں سمجھ رہا لیکن خدا اسے اچھا سمجھ رہا ہے، لہذا اسے اس عمل کو انجام دینا ہے۔ ناگوار گزر رہا ہے صبح اٹھنا، ناگوار گزر رہا ہے رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، تو بظاہر ناگواریوں کے اندر گھیر دی گئی ہے جنت۔ جنت چاہتے ہو تو پھر اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، ان اعمال کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ اور جہنم کو کہاں ڈالا ہے؟ خواہشات کے گھیرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر خواہشات کے گھیرے کے اندر الجھے رہو گے تو پھر جہنم کا راستہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں مولا اس انداز سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا۔ یعنی دنیا کے اندر کتنے ایسے نصیحت کرنے والے ہیں کہ جن کی نصیحتیں دھوکہ دے دیتی ہیں، یہ قرآن وہ ناصح ہے، نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا۔ یعنی کتنے ایسے ہدایت کرنے والے معاشرے کے اندر موجود ہوں گے جو ہدایت کے نام پر ہدایت کی ذمہ داری کہتے ہوئے کہ ہم ہدایت کر رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، روشن خیالی کے نام پر، مختلف چیزوں کے نام پر لوگوں کے درمیان موجود ہوں گے کہ ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ان کو مشورہ دے رہے ہیں، ان کی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت گمراہی کے اندر لے کر جا رہے ہوں گے۔ لیکن قرآن وہ ہادی ہے کہ جو گمراہ نہیں کرتا، وہ نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا، وہ بیان کرنے والا ہے جو غلط بیانی سے کام لینے والا نہیں ہے۔ انسان جب اپنی کسی بھی خواہش کو دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انسان جب کوئی بات کسی کو سمجھانا چاہتا ہے، اس کے پیچھے ایگزیجریشن بھی بعض اوقات ہوتی ہے۔ بعض اوقات خود خطابت کے اندر لوگ جب کسی چیز کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری مفروضے اور کہانیاں بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا سر و پا نہیں ہوتا، جن کا اصلاً کوئی وجود نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن وہ ہے جو کبھی غلط بیانی سے کام لینے والا نہیں ہے، جو ہوا ہے وہی بیان کرتا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی متوجہ کرتا ہے۔ تو قرآن وہ بیان کرنے والا ہے جو غلط بیانی سے کام نہیں لیتا۔ کوئی شخص، اب یہ بہت ہی خوبصورت جملہ میرے کائنات کا ہے کہ انسان چوں کر قرآن کے قریب آئے۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوتا قرآن کریم کی طرف اور سوچتا ہے کہ میں پڑھوں گا تو کیا فائدہ ہوگا۔ بے شمار فائدے ہیں، یعنی یہ چیزیں تو بہرحال آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، آپ کے مطالعے کے اندر بھی ہیں کہ قرآن کریم کہ جب ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر۔ کہ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، پروردگار عالم وہاں سے شیاطین کو دور کر دیا کرتا ہے، اشرار کو دور کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ تو اپنے اپنے بینیفٹس ہیں قرآن کریم کے، لیکن ایک اور رخ جو امیر کائنات دکھلانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اس کے پاس نہیں بیٹھتا، یعنی قرآن کے پاس نہیں بیٹھتا، قرآن کو نہیں پڑھتا، مگر یہ کہ جب اس کے پاس سے اٹھتا ہے تو ہدایت میں اضافہ کر کے اٹھتا ہے۔ یعنی انسان قرآن کریم کو کھولے، تلاوت کرے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کے ذہن کے اندر کوئی ایک نیا خیال، کوئی نیا ہدایت کا راستہ نہ آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو شخص قرآن کریم کے پاس بیٹھے گا، قرآن کریم سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جب اٹھتا ہے تو ہدایت میں اضافہ کر لیتا ہے، یا اگر ہدایت میں اضافہ نہیں ہوتا تو کم سے کم گمراہی میں اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ یعنی دونوں ایفیکٹس ہیں، اگر راہ ہدایت پر موجود ہے تو پروردگار عالم مزید ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر گمراہ ہے تو اس کی گمراہی کے اندر جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو قرآن کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے کتنے ایسے سورے ہیں کہ جن کے ایفیکٹس جو انشاءاللہ شاید اگلے جمعے کو ہمارا موضوع بنے، قرآن کے سوروں کے خواص۔ ہم بہت سارے سوروں کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری روٹین لائف کے اندر بہت سارے سورے ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں۔ ائمہ نے ان سورہ مبارک کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے؟ تو قرآن کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ ایسے سورہ علماء ریکمنڈ کرتے ہیں کہ انسان ان کی تلاوت کرے، خود آپ کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین، سورہ مبارکہ رحمان، سورہ مبارکہ واقعہ، پیغمبر کے اصحاب کے واقعات موجود ہیں،
کہ میں نے اپنے گھر کے اندر فقر نہیں دیکھا جب سے میں سورہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ کوئی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن اس کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں بے نیاز ہوں، نہیں، قرآن کے بغیر کوئی بے نیاز بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیماریوں میں سے اس سے شفا حاصل کرو، قرآن کریم سے شفا حاصل کرو، اپنی مصیبتوں میں اس سے مدد مانگو، اگر کوئی پریشانی کے اندر ہو قرآن کریم سے مدد مانگو، کہ اس قرآن کے اندر بدترین بیماری جو امیر کائنات کی نگاہ کے اندر امیر کائنات فرما رہے ہیں، بدترین بیماری کفر و نفاق یعنی منافقت اور کفر اور گمراہی اور بے راہ روی کا علاج بھی موجود ہے۔ کفر کا علاج بھی موجود ہے، بے راہ روی کا علاج بھی موجود ہے، منافقت کا علاج بھی موجود ہے۔ تو پس قرآن کے ذریعے سے خدا سے سوال کرو، اس کی محبت، قرآن کی محبت کے وسیلے سے اس کی طرف رخ کرو کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ وہ شفاعت کرنے والا ہے کہ جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، یہ ایسا بولنے والا ہے کہ جس کی بات تصدیق شدہ ہے، اور جس کے لیے قیامت میں روز قیامت قرآن سفارش کر دے، پروردگار اس کے حق میں شفاعت کو قبول کرے گا۔ یہ قرآن ہے کہ جس کے عیب کو قرآن بیان کرے وہ تصدیق شدہ ہے۔ روز قیامت ایک منادی آواز دے گا کہ ہر کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی اور اپنے عمل کے انجام میں مبتلا ہے، لیکن جو اپنے دل میں قرآن کا بیج بونے والے تھے وہ کامیاب ہیں۔ تو در حقیقت اپنے دلوں کے اندر قرآن کریم کا بیج بونا ہے، قرآن سے اپنے آپ کو مربوط رکھنا ہے۔ پھر فرمایا لہذا تم لوگ انہی لوگوں میں سے اور قرآن کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں روز قیامت فریب کھانے والے لوگوں کی طرح شمار نہ کیے جاؤ۔ تو قرآن کریم سے استفادہ ہم سب کو کرنا ہے، اور قرآن کریم کے سورہ مبارک کے اعتبار سے جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ سورہ مبارک نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور اس سورے کے اعتبار سے آج انشاءاللہ ہم کسی حد تک گفتگو کریں گے اور کچھ مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ اب اس سورے کے بارے میں امام کی روایت کا ایک جملہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اور پیغمبر کی روایت کا جملہ کہ من قرأہا لم یحاسبہ اللہ تعالی بالنعم التي انعمها علیہ فی دار الدنیا، کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس دنیا کے اندر جو سے نعمتیں عطا کی گئی ہیں، بخشی کی گئی ہیں، جو نعمتیں وہ یوز کر رہا ہے، پروردگار ان نعمتوں کا حساب نہیں لے گا۔ اور پھر اس انداز سے بھی روایت کے جملے ملتے ہیں کہ معصوم کا جملہ ہے کہ پروردگار عالم نہ فقط یہ اجر عطا کرے گا کہ اس سے نعمتوں کا حساب نہیں لے گا، بلکہ جو بہترین نعمت کسی مومن کو ملتی ہے پروردگار وہ نعمت عطا کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص اسے مہینے میں ایک مرتبہ تلاوت کرے، پروردگار عالم اس کے تمام قرضوں کو ادا کرے گا اور 70 قسم کی بلاؤں کو اس سے دور کرے گا، 70 قسم کی بلاؤں کو، 70 قسم کی بیماریوں کو اس سے دور کرے گا، اور جس میں سے کم ترین بیماری جو ہے وہ جنون، جزام اور برس، یہ وہ بیماریاں ہیں جو معاشرے کے اندر انتہائی بدترین تصور کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ پروردگار عالم اس سے امان دے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اگر مہینے میں کوئی ایک بار کرتا ہے، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے کانا مسکنہ فی جنت عدن، اس کا مقام یا اس کی سکونت کی جگہ، رہنے کی جگہ جنت کے اندر وہ مقام ہوگا کہ جو بہترین علاقہ ہے جنت کا، کہ جو جنت کے بالکل درمیان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ وہ سورہ ہے کہ جس سورے کے بارے میں ائمہ تحریر کی روایتیں اس عنوان سے موجود ہیں کہ آفات و بلیات سے نجات اس سورے کے اندر موجود ہے، اور بعض علماء اس کو اس انداز سے بھی ریکمنڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی روزی کے اعتبار سے، رزق کی تنگی کے اعتبار سے پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو روزانہ کی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ نحل کی تلاوت کرے، اور پھر اس کے اثرات کو اپنی زندگی کے اندر ملاحظہ کرے۔ بے شمار مشاہدات لوگوں کے تجربات کے اندر ہیں کہ جو افراد اس سورہ مبارک کو اپنی زندگی کا روزانہ کی بنیاد پر حصہ بناتے ہیں۔ طویل سورہ ہے، کم و بیش 128 کے قریب اس کے اندر آیتیں موجود ہیں، 20 سے 25 سے 30 منٹ تلاوت کے اندر لگتے ہیں۔ بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے، بعض اوقات انسان سوچتا ہے 20 سے 25 منٹ تلاوت کرے، لیکن بہرحال کچھ پانے کے لیے
کچھ وقت دینا پڑتا ہے۔ اور خود یہ تو وہ نصیحت کرنے والا ہے کہ جو دھوکہ بھی نہیں دیتا، اس کے پاس بیٹھنے سے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہدایت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ آئے کہ اتنی بڑی تلاوت، تو اس کے بعد یہ بھی دیکھے کہ پروردگار عالم اس کے بدلے میں عطا کیا کرنے والا ہے۔ سورہ مبارکہ النحل ابتدا ہم کرتے ہیں، اور ابتدائی آیات کے ذریعے سے جو پیغام ہم لے سکتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ پروردگار عالم کا حکم آ چکا، حکم خدا پہنچ گیا، اس کے لیے جلدی نہ کرو۔ خدا اس سے منزہ و برتر ہے کہ اس کے لیے کسی کو شریک قرار دیا جائے، شریک نہ ٹھہرانا خدا کا حکم آ چکا۔ یہ جو قرآن اس کی پہلی آیت ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، کہ امر پروردگار آ گیا، عجلت سے کام نہ لو۔ امر پروردگار کیا ہے؟ دوسری آیت میں کہا کہ ینزل الملائکۃ بالروح، پروردگار عالم نے نازل کیا ہے ملائکہ کو روح کے ساتھ، من امر، اپنے امر کے ساتھ، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے پروردگار عالم نازل کرتا ہے ملائکہ کو روح اور امر کے ساتھ، کہ وہ یہ پیغام دیں کہ لوگوں کو ڈراؤ اور یہ بتاؤ کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور خدا کے حکم کی مخالفت سے پرہیز کرو، یعنی باتقوی بن جاؤ۔ امر پروردگار، تفاسیر کے اندر اس کے بارے میں 4 جملے یا 4 تعبیرات استعمال کی گئی ہیں کہ امر پروردگار سے کیا مراد ہے، خصوصاً اس سورہ کے اعتبار سے۔ ورنہ اگر آپ قرآن کریم کے اندر امر اور روح ان 2 ورڈنگز کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو بے شمار آپ کو تعبیرات ملیں گی، اور بعض اوقات ایسا لگے گا کہ امر بھی وہی ہے، روح بھی وہی ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر غالباً سورہ مبارکہ روم کے اندر یا کسی اور مقام پر پروردگار عالم اس انداز سے ارشاد فرماتا ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ اے حبیب تم سے سوال کیا جاتا ہے روح کے بارے میں، کہہ دو کہ روح جو ہے وہ امر پروردگار ہے۔ تو انہیں بعض اوقات روح اور امر کو بالکل ساتھ ساتھ اس عنوان سے استعمال کیا کہ ایک ہی معنی ہے، اور بعض اوقات امر پروردگار اور روح کو الگ الگ طریقے سے استعمال کیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آتا امر اللہ فلا تستعجلوا، امر پروردگار، حکم پروردگار آ گیا، فلا تستعجلوا۔ یہ امر پروردگار کیا ہے؟ تفاسیر کے اندر کم و بیش 4 قسم کے احتمالات اس امر کے اعتبار سے بیان کی جاتے ہیں۔ پہلی چیز، حکم خدا آ گیا، مطلب کیا کہ پروردگار عالم جن احکامات کو بنی نوع انسانیت تک پہنچانا چاہتا تھا وہ پروردگار عالم نے بیان کر دی۔ توحید پرستی کرو، خدا کو مانو، شرک نہ کرو، کیا چیز خدا کو پسندیدہ ہے، کیا چیز خدا کو پسندیدہ نہیں ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، یہ سارے کے سارے احکامات جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے آ گئے۔ خدا کا شریک نہ بنانا، پہلا احتمال یہ ہے کہ وہ حکم جو پروردگار عالم پہنچانا چاہتا ہے، احکام کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، جس بھی اعتبار سے انسان اپنے آپ کو ترقی کی جانب لے کر جا سکے، اور جو احکامات اس کی زندگی کے لیے ضرورت ہے، پروردگار عالم نے ان تمام احکامات کو اس تک پہنچا دیا۔ دوسرا احتمال کہ عذاب خدا کے بارے میں پروردگار عالم تذکرہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اگلا جملہ ہے کہ پروردگار اس سے پاک و منزہ ہے، اس کا شریک نہ بناؤ، خدا سے ڈرو۔ تو ایک ایسی قوم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو پروردگار عالم کا عذاب تم پر آ جائے گا، عجلت سے کام نہ لو۔ پروردگار عالم نے جو وقت مقرر لکھا ہوا ہے اس کے عذاب کے لیے وہ آئے گا۔ یہ گزشتہ قوموں کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ انبیاء ما سبق کو آ کر تنگ کیا کرتے تھے۔ مشہور و معروف اگر مثال دی جائے حضرت نوح کی زندگی، حضرت نوح کی زندگی کے اندر 2500 سال کی زندگی جو علی المعروف بیان کی جاتی ہے، اور کئی 100 سال کی محنت، 950 سال کی تبلیغ جو بیان کی جاتی ہے، 80 جوڑے جنوں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے، جانوروں میں سے ایمان لے کر آئے۔ جب حضرت نوح کشتی تعمیر کر رہے تھے تو کشتی تعمیر کرتے ہوئے بے شمار لوگ آ کر حضرت نوح سے یہ سوال کیا کرتے تھے، گویا چڑھایا کرتے تھے، تمسخر کیا کرتے تھے کہ اے نوح عذاب کب آنے والا ہے؟ اتنے سال گزر گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، تو عجلت سے کام نہ لو۔ پروردگار عالم نے جب اس کا وقت مقرر معین کیا ہے، عذاب اس وقت
آئے گا۔ حالانکہ اس جملے کے اندر جو لطافت ہے، عطا امر اللہ، عطا جو ہے وہ فعل ماضی ہے، لیکن جب جڑ کر کلام کے اندر استعمال ہوتا ہے تو یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے کہ پروردگار عالم کا عذاب آنے والا ہے یا پروردگار عالم کا عذاب آ جائے گا۔ عجلت سے کام نہ لو، خدا نے جب لکھا ہوا ہے اس وقت آ جائے گا۔ تو پہلا احتمال، امر پروردگار سے مراد وہ حکم جو پروردگار پہنچانا چاہتا ہے۔ دوسرا احتمال کہ وہ عذاب کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے آنے والا ہے گناہگاروں کے لیے، جن لوگوں نے گناہ انجام دیے، جن لوگوں نے خدا کا شریک بنایا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم کا عذاب آنے والا ہے اور حتمی ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ رہے، آنے والا ہے۔ جلد بازی نہ کرو، جب خدا عذاب میں لے گا تو لپیٹ کے اندر آ جاؤ۔ تیسرا احتمال، اس سے مراد قیامت ہے کہ پروردگار عالم کی قیامت جو ہے وہ آ جائے گی۔ یہ بھی سوال پیغمبر کے دور کے اندر بھی اور انبیاء کے دور کے اندر آیا کرتا تھا کہ جب پیغمبر یہ دعوت دیا کرتے تھے کہ اللہ کو مانو، رسول کی رسالت کو تسلیم کرو، اور پھر جب افکار و اعمال کو بتایا کرتے تھے اور پھر بتاتے تھے کہ نیکی پر اجر ملنے والا ہے، قیامت کے میدان میں ایسا ہونے والا ہے، تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اور قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر اس انداز سے مخاطب کیا گیا ہے۔ لوگ قیامت کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا علم فقط پروردگار عالم کو ہے، وہ ساعت آ جائے گی۔ قیامت کے اعتبار سے مختلف سورے بھی موجود ہیں، قرآن کریم کے اندر سورہ مبارکہ قیامت موجود ہے، اور اس انداز سے بے شمار مفاہیم قیامت کے اعتبار سے ہے۔ تو تیسرا احتمال کہ قیامت کے بارے میں پروردگار عالم بتلا رہا ہے کہ قیامت اپنے مقررہ وقت پر آئے گی، عجلت سے کام نہ لو، تمہارے جلدی چاہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، خدا کا شریک نہ بنانا۔ چوتھا احتمال جو علماء بیان فرماتے ہیں، اور خصوصاً ہماری تفاسیر کے اندر علماء اس انداز سے مخاطب کر کے کہتے ہیں عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، امر پروردگار، حکم پروردگار۔ ادھر امر پروردگار سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں ظہور امام زمانہ مراد ہے۔ کہ ظہور امام زمان ہونے والا ہے، عجلت سے کام نہ لو۔ امام زمانہ کے اعتبار سے امر اور روح ایک خاص تعلق نظر آتا ہے۔ اب اگر ان آیتوں کے اندر ایک اچھا ہم جس کو کہتے ہیں کہ استعارہ استعمال کرنے کی کوشش کریں کہ امام زمانہ کے بارے میں یہ چوتھا احتمال کہ ظہور امام زمان یہ پروردگار عالم کا حکم ہے، عجلت سے کام نہ لو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جلد بازی کی وجہ سے امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا، خام خیالی ہے۔ یقینی طور پر ہمارے اعمال کا ایفیکٹ ہے اپنی جگہ پر، گناہ نے ہمارے آنکھوں کے سامنے حجاب ڈال دیے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی زیارت نہیں کر سکتے، ان کے کلام کو نہیں سن سکتے، اور یہی شکوہ ہم دعائیں ندبہ کے اندر کرتے ہیں۔ روز جمعہ ہے، امام زمانہ کا دن ہے، اور اچھا ہو گیا کہ امام زمانہ کا تذکرہ اس عنوان سے ہمارے لبوں پر آ گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ مولا یہ آنکھیں دنیا کی ہر رنگینی کو دیکھ سکتی ہیں، لیکن نہیں دیکھ سکتی تو آپ کے چہرے اقدس کو نہیں دیکھ سکتی۔ دنیا کی ہر آواز کو سن سکتی ہے، لیکن اگر نہیں سن سکتی تو آپ کے جواب سلام کو نہیں سن سکتی۔ کس قدر شاق ہے یہ ہم پر کہ دنیا کی ہر نعمت کو محسوس کر سکتے ہیں، فرزند زہرا کا دیدار نہیں کر سکتے۔ تو ظہور امام زمان، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ ہمارے کرنے سے جلدی ہو جائے گا، کسی حد تک صحیح ہے، لیکن بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ فقط ڈیپینڈنٹ ہو ہاتھ ساری چیزیں ہم پر۔ یہ پروردگار عالم کا ایک نظام ہے۔ روایت یوں بھی ملتی ہیں کہ انسان انتظار کر کر کے تھک جائے گا، مایوس ہو جائے گا، اور امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور پھر اس انداز سے بھی روایت ملتی ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اتنے سارے ظلم ہو جائیں گے اور پھر یوں ہوگا، اگرچہ کہ روایت اس انداز سے ملتی ہیں، لیکن اگر کوئی تصور کرتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا تو یاد رکھو یہ پروردگار عالم کی مشیت ہے۔ پروردگار چاہے تو ایک لمحے کے اندر امام زمانہ کے ظہور کے لیے سارے کے سارے مراحل کو آسان فرما دے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں روایتوں کے اندر ملتی ہے۔ تو جو چوتھا احتمال ہے وہ ظہور امام زمان کا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، امر پروردگار اور روح۔ انسان مرکب ہے دو چیزوں کا۔ یہاں امام زمانہ کی وجود کے اعتبار سے، امام زمانہ کے استفادے کے اعتبار سے، یہ اکثر و بیشتر آپ نے خطیبوں سے سنا ہوگا، لیکن ایک چیز مفہوماً آپ کے ذہنوں کے اندر آئے تاکہ جب بھی امام زمانہ کے بارے میں غور کریں تو اس انداز سے بھی ایک زاویہ آپ کو نظر آئے۔ امر پروردگار اور روح، انسان مرکب ہے دو چیزوں کا، روح اور جسم۔
روح اور جسم۔ امام زمانہ کے اعتبار سے ذہن میں رکھیے گا کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کا جملہ ہے کہ جب کسی نے آ کر سوال کیا، اور مشہور روایت ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کا قائم ہمیں کیسے فائدہ پہنچائے گا، جب بے شمار باتیں چھٹے امام نے کی کہ اس کے ذریعے سے رزق ملے گا، اس کے ذریعے سے برکت ملے گی، کائنات کی ہر شے اس کے وجود کا صدقہ ہے، امام نے اس انداز سے فرمایا کہ ہمارا قائم اس انداز سے تمہیں فائدہ دے گا جیسے بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا سورج روشنی دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اندھیرا نہیں ہے۔ اگر اس مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھے اور پھر جو میں بتلا رہا ہوں اس کو اپنے ذہنوں کے اندر لانے کی کوشش کریں تو اس جملے کے لطف کو محسوس کریں گے کہ سورج بادلوں کی اونٹ کے پیچھے چھپا ہوا ہے، غائب ہے، ظاہری اعتبار سے حاضر نہیں ہے۔ اب انسان کا جو وجود ہے وہ مرکب ہے روح اور جسم پر، یعنی دو چیزیں ہیں جو روح اور جسم پر، یہ انسان ہے جو روح اور جسم کی صورت میں مجسم ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ پورا کا پورا روح پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ایسا بھی نہیں کہ پورا کا پورا جسم پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو جوڑ رہی ہے، اور وہ جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ اگر فقط روح ہوتا تو ہوا میں تحلیل ہو جاتا، یہ فلسفے کی بحث ہے، اگر جسم ہوتا تو مٹی میں دھس جاتا، اس کے لیے فنا تھی۔ پروردگار عالم نے نہ روح کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، نہ فقط جسم کے ساتھ جوڑ دیا، بلکہ ان دونوں کو جوڑنے کے لیے ایک چیز رکھی جس کا نام ہے نفس۔ یہ نفس انسان کو روح اور جسم کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، لہذا اگر کوئی نفس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک تعبیر جو اس روایت کی جو آپ سنتے ہیں، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان خود ہی تک یا اپنے آپ تک پہنچ جائے تو پروردگار عالم تک اپنے سفر کو طے کر لیتا ہے۔ تو اب روح اور جسم سے انسان کنسسٹ ہوا ہے۔ اب اگر سوال کیا جائے کہ یہ بتائیے کہ روح کی وجہ سے جسم زندہ ہے یا جسم کی وجہ سے روح زندہ ہے، آپ سے اگر میں سوال کروں کہ روح کی وجہ سے جسم زندہ ہے یا جسم کی وجہ سے روح زندہ ہے؟ روح کی وجہ سے جسم زندہ ہے۔ روح غائب ہے یا حاضر ہے؟ روح غائب ہے یا حاضر ہے؟ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے روح غائب ہے، جسم حاضر ہے۔ تو پہلی بات، جسم روح کی وجہ سے زندہ ہے، روح غائب ہے، جسم حاضر ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آیا غائب کی وجہ سے حاضر زندہ ہے یا حاضر کی وجہ سے غائب زندہ ہے؟ غائب کی وجہ سے حاضر زندہ ہے۔ تو اب اس جملے کو آپ اس جانب لے کر جائیے جو چھٹے امام نے کہا کہ ہمارا قائم غیبت کے اندر اس انداز سے ہوگا کہ بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا اور اس کا وجود فائدہ دے رہا ہوگا، یعنی ایک غائب ہے جو تمام حاضروں کو زندگی دے رہا ہے۔ تو یہ امر پروردگار، ظہور امام زمان یا امام زمان کی ذات، اس عنوان سے بھی تعبیر پیش کی جا سکتی ہے کہ ایک ایسا غائب ہے کہ جو حاضر کو زندگی دے رہا ہے، اور ہماری زندگی کے اندر امام زمانہ کی امپورٹنس یہی ہے کہ وہ ایک ایسا غائب ہے کہ جو حاضر کو زندگی دے رہا ہے، بلکہ پوری کائنات کے وجود کو زندگی دے رہا ہے کہ خود صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام بندہ مومن کی تعریف کے لیے امام نے ایک روایت ارشاد فرمائی، بہار الانوار کے اندر بھی روایت موجود ہے اور دیگر مقامات پر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اگر روئے زمین پر کوئی شخص موجود نہ ہو، دو افراد موجود ہوں، پروردگار عالم کی کائنات کا نظام باقی رہتا ہے، ایک امام وقت کی ذات اور ایک بندہ مومن کی ذات، یعنی دو افراد ایسے ہیں کہ جن کے سبب پروردگار عالم اس پوری کائنات کے نظام کو باقی رکھتا ہے۔ تو خود امام زمان کا وجود ظاہری اعتبار سے غیبت کے اندر ہے، یہ غیبت کے اندر بیٹھا ہوا وجود پوری بنی نوع انسانیت کے لیے باعث برکت ہے، انہیں زندگی دے رہا ہے۔ تو ایک غائب ہے جو حاضر کو زندگی دے رہا ہے۔ اب اگر اور بڑھ جائیں آگے کہ قرآن کریم میں جیسے کہ میں نے کہا کہ امر کو روح سے بھی تعبیر کیا گیا، روح کو امر سے بھی تعبیر کیا گیا۔
اب اگر تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر افکار کو انجام دیتے ہیں، جسم کا ایک کنیکشن ہے روح کے ساتھ، جب تک یہ کنیکشن روح کے ساتھ ہے یہ جسم، یہ اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں، اور جب یہ کنیکشن ٹوٹ جائے گا تو یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ مثلا فرض کیجئے میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے اندر مختلف انگلیاں ہیں، ایک انگلی کو اگر میں کاٹ دوں، قطع کر دوں اور پھینک دوں تو آیا اب اس کٹی ہوئی انگلی کے اندر کوئی رمق باقی ہے یا زندگی باقی ہے؟ کوئی زندگی باقی نہیں ہے۔ جب تک یہ روح کے ساتھ جڑی ہوئی تھی ورکنگ کر رہی تھی، جب یہ روح سے کٹ گئی تو اس نے ورکنگ کرنا چھوڑ دیا۔ تو اگر اسی روح کو امر سے تعبیر کیا جائے تو جب تک ہماری زندگی کے اندر امام زمانہ کی ذات سے کنیکشن موجود ہے یہ کردار کام کرتا رہے گا، اور جس دن یہ کردار امام زمانہ سے کٹ گیا تو اس کردار کے اندر کوئی رمق باقی نہیں رہے گی۔ امر اور صاحب امر کا ایک تعلق ہونا چاہیے جو ہماری زندگی کے اندر اس عنوان سے ہو کہ اپنی زندگی کے اندر امام زمانہ کے وجود کو ہم محسوس کر سکیں۔ تو ابتدائی دو آیتوں کے اندر جو ہم نے ڈسکس کیا کہ امر پروردگار 4 احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال عذاب خدا یا حکم خدا، دوسرا احتمال عذاب خدا، تیسرا احتمال قیامت، اور چوتھا احتمال ظہور امام زمان یا خود امام زمانہ کی ذات اقدس۔ اب اس کے بعد تیسری آیت کے اندر اگر ہم تھوڑا غور کرنے کی کوشش کریں تو پروردگار عالم نے اپنی خلقت کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا ہے، اور خلقت کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، کہ اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور وہ اس سے بالا تر ہے کہ اس کے لیے کسی کو شریک بنائے۔ یعنی اگر غور کیجیے تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا شریک نہ بنانا۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ ہم نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین۔ یہاں پر ہم اپنی گفتگو میں پہلے مرحلے پر رکیں گے اور اس کو اس انداز سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں کہ پروردگار عالم نے اس قرآن کے اندر کئی مقامات پر انسان کو مخاطب کیا ہے اور اس کو اس کی حیثیت یاد دلائی ہے کہ انسان، یہ وہ انسان، یعنی ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کہ خلق الانسان من نطفۃ، پروردگار عالم نے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، اور جب وہ ایک مقام تک پہنچ گیا تو جھگڑالو بن گیا، خدا کے مقابلے پر آ گیا۔ انسان کی فطرت کی بھی بات کی ہے اور انسان کو اس کی حیثیت کو بھی یاد دلایا گیا کہ انسان جو بنا ہے وہ نطفے سے بنا ہے۔ امیر کائنات کا ایک پورا خطبہ کہہ لیجئے یا کچھ کلمے کہہ لیجئے نہج البلاغہ کے اندر 128 نمبر کلمات قصار کے اندر امیر کائنات نے تعجب کیا ہے کچھ خاص لوگوں کے اوپر، بخیل کے اوپر، اور پھر جملہ کہا کہ میں تعجب کرتا ہوں ان لوگوں پر بھی جو خدا کی ذات کے اندر شک کرتے ہیں، میں تعجب کرتا ہوں ان پر کہ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ اسی میں ایک جملہ مولا نے کہا ہے، اور اس سے ملتے جلتے کئی جملے مولا متقیان کے نہج البلاغہ کے کلمات قصار کے اندر بھی موجود ہے، اور ائمہ تحریم کی روایتوں کے اندر بے شمار جملے ایسے آپ کو ملیں گے۔ خود قرآن کریم نے اس کو بہت زیادہ ایڈریس کیا ہے۔ جو مین پوائنٹ ہے اس آیت کے سمجھانے کے لیے کہ انسان کو پروردگار عالم نے نطفے سے بنایا، ایک نجس شے سے۔ یہ انسان اپنے آپ کو جب کچھ سمجھتا ہے تو جھگڑالو بن جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ سورہ مبارکہ طارق کے اندر یہ فرمایا خلق من ماء دافق، ایک اچھلنے والے پانی سے تمہیں بنایا۔ اسی انداز سے اور مقامات پر بھی اسی انداز سے پروردگار عالم نے ایڈریس کیا۔ وجہ کیا ہے کہ انسان اپنی حیثیت کی جانب نگاہ کرے کہ انسان تھا کیا، ہے کیا، اور ہونے کیا والا ہے۔ امیر کائنات یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عجبت للمتکبر کانا بالامس نطفۃ ویکون غدا جیفۃ، کہ مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر، اس شخص کے حال پر کہ جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ کانا بالامس نطفۃ، کل کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ نطفہ تھا۔ وَيَكُونُ غَدًا جِيفَةً، اور اگر کچھ بننے والا ہے تو کیا بننے والا ہے؟ کچھ نہیں بننے والا، مردار بننے والا ہے۔ جس کی ابتدا نجس ہو، جس کی انتہا نجس ہو، اسے تکبر کرنے کا اختیار کس نے دے دیا؟ تو انسان کو بار بار پروردگار عالم نے اپنی حیثیت کی جانب متوجہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر، پھر اس کی صفات کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ عجلت کرتا ہے، جب اسے نعمتیں ملتی ہیں
تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے سبب سے ہیں. جب امتحان ہوتا ہے تو کہتا ہے پروردگار عالم نے مجھے آزمائش کے اندر ڈال دیا. در حقیقت اسی سورہ مبارکہ نحل کے اندر آگے موضوعات کے اندر اس انداز سے بھی پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ انسان جو بھی اچھائی انجام دے رہا ہے وہ پروردگار عالم کی توفیق کی وجہ سے ہے، اور جو برائی کی جانب جا رہا ہے پروردگار عالم نے ارادے کی توفیق اسے دی ہے، عمل اس کے اوپر چھوڑا ہے. اور جب عمل کے اندر وہ پروردگار عالم کے مقابلے میں سرکش ہو کر آتا ہے تو عمل کا ذمہ دار وہ خود ہے، اس عمل کی ذمہ داری پروردگار عالم کی ذات پر نہیں ہے. جو برائی کرتا ہے وہ خود اپنے ساتھ برائی کرتا ہے. تو انسان کو بار بار یاد دلایا گیا کہ اپنی حیثیت اور اپنی اصل کی جانب غور کرتے رہنا کہ تم پہلے کیا تھے اور جب بن جاؤ گے تو کیا بن جاؤ گے. اسی لیے خود پروردگار عالم نے جو انسان کی گویا خلقت ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ انسان متوجہ ہو اور اپنی جانب خود نگاہ کرے. نہج البلاغہ غالباً 11 یا 12 نمبر کا کلمات قصار کے اندر جملہ امیر کائنات فرماتے ہیں اعجبوا لہذا الانسان، اس انسان پر تعجب کرو. یتکلم بلحم یسمع بعزم ینظر بشحم ویتنفس بخرم. اس انسان کے حال پر تعجب کرو، یہ بولتا ہے تو گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، یہ دیکھتا ہے تو چربی سے دیکھتا ہے، یسمع بعزم سنتا ہے تو ہڈی سے سنتا ہے، اور یتنفس بخرم سوراخوں کے ذریعے سے سانس لیتا ہے. یعنی وہ چیزیں جو انسان اپنی زندگی کے اندر بعض اوقات پسند نہیں کرتا. مثلا گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، زبان جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائے کہ بھئی یہ کھاؤ، 10 مرتبہ وہ بنائے گا. کوئی آدم خور انسان ہو تو شاید بات الگ ہو، لیکن بہرحال انسان کا مزاج بن گیا ذائقہ دار چیزوں کے اعتبار سے پسند نہیں کرے گا کہ گوشت کا ٹکڑا اس کے سامنے رکھا جائے اور اس کو ہاتھ بھی لگائے. اس کے لیے کراہیت ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ گوشت اس انداز سے پڑا ہوا ہے. اسی انداز سے ینظر بشحم چربی کے ٹکڑے سے دیکھتا ہے. یہ آنکھ کیا ہے؟ چربی کا ٹکڑا ہے، چربی کے ٹکڑے سے دیکھ رہا ہے. چربی سامنے لا کے رکھی جائے عیب سمجھتا ہے اپنے آپ کے لیے کہ یہ کیا ہے. یسمع بعزم ہڈی سامنے لا کر رکھ دی جائے غصے ہو جائے گا اور برداشت بھی نہیں کر پائے گا کہ یہ ہڈی میرے کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے. یسمع بعزم اسی ہڈی کے ذریعے سے سنتا ہے کہ اس ہڈی کو پروردگار عالم نے خلقت میں اس انداز سے فٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر سن نہیں سکتا. یتنفس بخرم سوراخوں کے ذریعے سے سانس لیتا ہے. کچھ لمحوں کے لیے اگر یہ بند ہو جائیں تو انسان کا سانس دینا محال ہو جائے، نظام تنفس برباد ہو جائے. لہذا اپنی خلقت کے اوپر جب بھی غور کرے گا تو انسان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ مجھے تکبر کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ وہ وجود ہے کہ جو وجود آن بآن لمحہ بلمحہ پروردگار عالم کی شکر گزاری کے لیے بنایا گیا ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے اس انداز سے خلق کیا کہ میں بار بار اس کا شکر ادا کروں کہ پروردگار تیری خلقت واقعاً بہترین ہے، تو احسن تقویم پر خلق کرنے والا ہے. تو انسان کو اس کی حیثیت کے بارے میں پروردگار عالم نے متوجہ کیا ہے کہ خلق الانسان من نطفۃ، ہم نے ایک نطفے سے انسان کو پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، اور وہ انسان یکایک جھگڑالو بن گیا، خداوند متعال کے مقابلے پر آ گیا. تو یہاں پر ہم پہلے مرحلے پہ اپنی اس گفتگو کو روکیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر مزید آیتوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والسلام علی اہلہا. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس انداز سے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو اب تک ہم نے بات کی سورہ مبارکہ النحل قرآن کریم کا 16واں سورہ ہے، اور اس کے اندر جو ابتدائی آیتوں کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ امر پروردگار، 4 احتمالات جو بیان کیے گئے، ظہور امام زمان، عذاب، قیامت، حکم پروردگار، اور پھر انسان کی خلقت کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا اور انسان کو یہ بتلایا کہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے. کہ انسان جب بھی یہ سوچے کہ میں کچھ ہوں تو اسے یہ معلوم ہو کہ پہلے کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے. سورہ مبارکہ نحل کے اعتبار سے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ
نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ ائمہ تحرین کی روایتوں کے اندر کچھ روایتیں نحل کے عنوان سے بھی موجود ہیں جو مومن کے اعتبار سے ڈسکس کی گئی ہیں، اور جو روایتوں کا متن ہے اس میں کہا گیا کہ مومن اپنے آپ کو اپنے اطراف سے دشمنوں سے اس طریقے سے سنبھال کر رکھے جیسے کہ شہد کی مکھی اپنے آپ کو رکھتی ہے۔ اب اس کے اندر کیا پیغام ہے یا کیا مطلب پوشیدہ ہے، اس کی طرف سے میں تذکرہ کروں اور روایت کے جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں تاکہ اندازہ ہو کہ امام معصوم نے کس انداز سے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ روایت خود بہار الانوار کے اندر موجود ہے اور شیخ الہندی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ابن ابی یافور چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت موجود تھے اور تقیہ کے موضوع کے اوپر گویا بات ہو رہی تھی، اور امام نے اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اتقوا علی دینکم واحجبوا بالتقیہ، اپنے دین کی حفاظت کرو اور اسے تقیہ کے ذریعے سے لوگوں سے چھپا لو۔ یعنی کئی ایسا مرحلہ آ سکتا ہے زندگی کے اندر، آج بعض اوقات یہ نعرہ لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی تقیہ کیسا، نہیں، جب انسان کسی کیفیت میں آ جائے کہ جہاں پر انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہو، انسان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ جہاں پر زندگی اور نفس محترم کی بات ہو، تو پھر ضروری ہے کہ وہاں پر اس انداز سے کام لیا جائے کہ اپنے دین کو، اپنے عقائد کو لوگوں سے چھپایا جائے۔ تو امام نے فرمایا اتقوا علی دینکم، اپنے دین کی حفاظت کرو اور واحجبوہ، اپنے دین کو چھپا لو تقیہ کے ذریعے سے۔ پھر یہ جملہ کہا فإنہ لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، کہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جو تقیہ پر ایمان گویا نہیں رکھتے ہے، جو تقیہ کے قائل نہیں ہیں۔ پھر فرمایا انما انتم فی الناس کالنحل فی الطیر، تم لوگوں کے درمیان ایسے زندگی گزارو جیسے شہد کی مکھی پرندوں کے درمیان گزارتی ہے۔ یعنی یہ تعبیر نحل کی، شہد کی مکھی کے عنوان سے امام نے جو ہے وہ کس انداز سے تعبیر استعمال کی۔ اب بتانا کیا مقصد تھا کہ شہد کی مکھی کی طرح رہو جیسے وہ پرندوں کے درمیان رہتی ہے، کہ لو ان الطیر یعلم ما فی اجواف النحل، کہ اگر پرندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس شہد کی مکھی کے بطن کے اندر کون سی امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ اسے زندہ رہنے نہ دے، کھا جائیں۔ پھر فرمایا، یہاں تک یقینی طور پر کلیئر ہوگا کہ اگر پرندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پیٹ کے اندر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، حسد، ایک رش کی کیفیت، کہ اس کے پیٹ کے اندر کیوں ہے، اس کو کھا جاتے، کہ جس طریقے سے شہد کی مکھی اتنی امپورٹنٹ چیز، یعنی شہد جیسی امپورٹنٹ چیز کہ جس کو شفاء للناس بھی کہا گیا کہ لوگوں کے لیے شفا کا باعث ہے، وہ چیز اپنے بطن کے اندر رکھ کر پرندوں سے چھپ سکتی ہے اور اس کو چھپا کر رکھتی ہے اور پوری زندگی گزارتی ہے، اسی طریقے سے تم بھی رہو۔ پھر فرمایا کہ کیوں رہو، یعنی کون سی ایسی چیز مومن کے پاس ہے کہ جس کو اس کو چھپانا ہے۔ فرمایا کہ اگر لو ان الناس علموا ما فی اجوافکم انکم تحبون اہل البیت لاکلوکم، کہ تمہارے بدن کے اندر ایک ایسی چیز پوشیدہ ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ تمہیں اپنی زبانوں کے ذریعے سے کھا جائیں یا تمہیں جینے نہ دیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ محبت ہے جو ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ جس طریقے سے شہد کی مکھی اپنے بدن کے اندر، اپنے بطن کے اندر شہد کو چھپا کر رکھے ہوئے ہے، تمہارے پاس جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری محبت ہے۔ لہٰذا اس محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ ضروری نہیں کہ ہر جگہ پر تم جا کر یہ کہو کہ ہم محب اہل بیت ہیں، بعض اوقات ایمان کو چھپانا بھی پڑتا ہے، لوگوں سے پوشیدہ بھی رکھنا پڑتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رحم اللہ عبدا منکم کان علی ولایتنا، کہ جب تمہارے پاس ہماری محبت ہے تو یاد رکھو خدا رحم کرتا ہے اس بندے پر تم میں سے کہ جو ہماری ولایت کے اوپر باقی رہتا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ترین ایک پیغام سورہ مبارکہ نحل کے عنوان سے کہ انسان اپنے دین کے اندر جہاں خدا نخواستہ ایسی کیفیت آ جائے کہ جہاں پر انسان کو
ضروری ہو جائے اپنے دین کو چھپانا تو وہاں پر تقیہ کرے اور اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو لوگوں سے چھپائے تاکہ وہ چیزیں ان کے سامنے واضح نہ ہو۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے شہد کی مکھی کی مثال کہ جو پرندوں کے درمیان رہتی ہے اور اپنے اس بہترین شہد کے معاملے کو یا بہترین نعمت جو اس کے بدن کے اندر موجود ہے ان سے چھپا کر رکھتی ہے اور سروائیو بھی کرتی ہے۔ اسی طریقے سے تمہارے پاس محبت اہل بیت جیسی دولت موجود ہے، تم محبت اہل بیت کو اپنے پاس ایک اثاثہ سمجھو اور جب ضرورت ہو تو پھر وہاں پر اس عقیدے کو سب سے چھپا کر رکھو۔ اب قرآن کریم کی جو اس میں سورہ مبارکہ نحل کی اگلی آیتیں ہیں، اس میں پروردگار عالم جو ہے وہ نعمات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ سورہ مبارکہ نحل کے اندر پروردگار عالم نے کم و بیش 30 سے 40 ایسے موضوعات کو ڈسکس کیا ہے کہ جو غور طلب ہیں، جس کی طرف انسان جو ہے وہ متوجہ رہے کہ پروردگار عالم نے کون کون سی نعمتوں کو تذکرہ کیا ہے۔ اس سورہ کا ایک اور نام سورۃ النعم بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور علماء اس کو سورہ نعم کے اعتبار یعنی نعمتوں والا سورہ، کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے خلقت کے آغاز سے لے کر انسان کی زندگی کے سارے مراحل کو ڈسکس کیا ہے۔ آسمان کی خلقت، زمین کی خلقت، جانوروں کی خلقت، جانوروں کے کیا فوائد ہیں، سمندر پروردگار عالم نے بہائے ہیں، پہاڑ زمین کے اندر گاڑے ہوئے ہیں، اسی انداز سے جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، سازشیں کرنے والے جب عقیدے کو خراب کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جب موت کے وقت فرشتہ روح کو قبض کرتا ہے تو کس طریقے سے مومن کا استقبال کرتا ہے، کس انداز سے دوسرے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے سمندر کے اندر رہنے والی مخلوقات کے بارے میں ڈسکشن کیا ہے کہ ان کا کیا فائدہ ہے، جانور جو ہماری زندگی کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ان کا کیا فائدہ، ان ساری کی ساری چیزوں کو پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے۔ اور پھر اواخر کے اندر پروردگار عالم نے ایک بہت خوبصورت موضوع اس کے اندر ڈسکس کیا ہے، گویا پوری انسانی زندگی کا جو سائیکل ہے، انسان پیدا ہوا، اس نے زندگی گزاری، بچپنے سے لے کر اواخر ایام تک زندگی گزارتا رہا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کے اندر ایک ایسی کیفیت آ گئی کہ اب انسان کچھ سوچ سمجھ کے قابل نہ رہا۔ ان ساری باتوں کو پروردگار عالم نے اس کے اندر ڈسکس کیا ہے کہ جب یہ بات کی کہ انسان پیدا ہوا تو یہ کہا کہ اخرج من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تمہیں ماؤں کے پیٹ سے اس انداز سے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے ماں باپ کو تمہارے لیے رزق کا سبب بنایا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آیتوں کے اعتبار سے یہ روش بتائی کہ جب تم ادھیڑ عمری کے اندر پہنچ گئے، بزرگی کی جانب آ گئے، تو پروردگار عالم نے تمہیں اسی انداز سے واپس لوٹا دیا جو بچپنے والا عالم تھا۔ یعنی یہ بعض اوقات ہمارے یہاں محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے کہ جب انسان انتہائی بزرگی کے عالم میں آ جاتا ہے تو بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے تو باقاعدہ طور پر اس کو ایڈریس کیا ہے اس انداز سے کہ اواخر آیت کے اندر ایک آیت اس انداز سے بھی ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں اس انداز سے بنا دیا کہ تم ہر چیز جاننے کے باوجود اب کچھ نہیں جانتے تھے۔ علم تھا تمہیں ساری چیزوں کا، لیکن اب ایک ایسی کنڈیشن کے اندر آ گئے کہ وہ علم جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود ایک ایسی پوزیشن کے اندر آ گئے کہ سب جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کی، تو اگر فہرست بنائی جائے کہ پروردگار عالم نے کون کون سی نعمتوں اور کن کن موضوعات کو اس کے اندر ڈسکس کیا ہے، تو اگر کچھ موضوعات کو ہم ترتیب دینا شروع کریں کہ پروردگار عالم نے تخلیق سماوات کے موضوع کو ڈسکس کیا ہے، زمین کی خلقت کے موضوع کو ڈسکس کیا ہے، چوپایوں کی پیدائش یعنی جانوروں کی پیدائش، ان کے پیدائش کو ڈسکس کیا ہے کہ ان کا سبب کیا ہے، پھر ان جانوروں سے جو انسان کو فائدے ہوتے ہیں، ان جانوروں کے ذریعے سے جو انسان فوائد حاصل کرتا ہے ان کو ڈسکس کیا ہے، اس سے ملنے والی مصنوعات کو ڈسکس کیا ہے۔ یعنی قرآن کریم آپ دیکھیے کہ ساری کی ساری باتوں کو پروردگار عالم نے مختلف زاویوں سے ڈسکس کیا ہے کہ انسان آج یہ سوچتا ہے کہ یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، قرآن 1400 سال پہلے کہہ کر جا چکا ہے کہ اس سے یہ فوائد حاصل ہونے والے ہیں۔ پھر جانوروں کے گوشت سے جو استفادہ، طرح طرح کے گوشت ماشاءاللہ آپ لوگ یوز کرتے ہیں، مٹن، چکن اور وٹ ایور، جانوروں کے گوشت سے استفادہ یہ بھی اس میں ڈسکس کیا ہے کہ کون سا گوشت کھائیں گے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ سمندری مچھلیوں کے گوشت کے اعتبار سے بھی ڈسکس کیا ہے، اور اس حد تک ڈسکس کیا ہے کہ لحمن طری یا تازہ ترین گوشت کھایا کرو۔ پھر ان جانوروں کے ذریعے سے جو
ان کا حسن و جمال ہے. بہت سارے لوگوں کا پیشن ہوتا ہے کہ جانوروں میں بھی خوبصورت ترین جانور پالتے ہیں, ان کو رکھتے ہیں. ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. ان جانوروں کے ذریعے سے ٹرانسپورٹیشن جو ہم یوز کرتے ہیں, آج بھی کچھ علاقے ایسے ہیں حتیٰ پوری دنیا کے اندر کہ جہاں پر گاڑیوں کی رسائی ممکن نہیں ہے. ٹیکنالوجی اتنی ترقی کے باوجود اس مرحلے پر نہیں پہنچ سکی کہ وہاں پر گاڑیاں جو ہے وہ جا سکیں. مثلا بہت ہی سمپل سی مثال دوں, سیریا کے اندر ایک علاقہ ایسا تھا جہاں ہم گئے تھے, اصحاب کہف کی ایک جگہ بنی ہوئی تھی, حالانکہ وہ اردن کے بارے میں بھی ایک گمان ہے, اور وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر گاڑی جا ہی نہیں سکتی تھی. تو طریقہ کار یہ تھا کہ اب جو ہے وہ خچر پہ لوگ سوار ہوں گے اور اس کے اوپر جائیں گے, یا کسی جانور پر سوار ہوں گے وہاں پر جائیں گے. تو ٹرانسپورٹیشن کا بھی ایک میڈیم قدیم زمانے کے اندر بھی تھا, اور آج بھی صحرا کے اندر جہاں گاڑیاں نہیں چل پاتی وہاں جانوروں کے ذریعے سے انسان ٹریول کرتا ہے. تو اس چیز کو بھی پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے. پھر یہ بھی بتایا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے راستے بنائے ہوئے ہیں, تمہیں راستے دکھا دیے, اب تم خود ڈیسائیڈ کرو گے کہ تمہیں اچھائی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف جانا ہے. پھر اس کے بعد آسمان سے بارشوں کا نزول, اس کے ذریعے سے پانی پینے کی دستیابی, یہ سارے کے سارے موضوعات پروردگار عالم نے ڈسکس کیے ہیں. پھر جو زراعت ہیں ان میں خصوصی طور پر 3 پھلوں کا تذکرہ قرآن کریم نے اس سورے کے اندر کیا ہے. زیتون کا تذکرہ ہے, کھجور کا تذکرہ ہے, انگور کا تذکرہ ہے. اسی طریقے سے دیگر پھلوں کے بارے میں بھی قرآن کریم میں اس میں ڈسکس کیا ہے. رات اور دن کا انسان کے لیے مسخر ہونا, سورج اور چاند, ستاروں کی تسخیر, یہ ساری کی ساری چیزیں پروردگار عالم نے اس میں ڈسکس کی ہیں. پھر سمندر کے اندر مچھلیوں کا رہنا, مچھلیوں کی اقسام, ان کے کھانے کے اعتبار سے, ان کے گوشت کے اعتبار سے, سمندر کے اندر کشتیوں کا چلنا, دریاؤں اور نہروں کو پیدا کرنا, ان کے ذریعے سے راستوں کو طے کرنا, کسی ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانا, یہ ساری کی ساری چیزیں پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر ڈسکس کی ہیں. یہاں تک کہ اس مرحلے پر اس انداز سے بھی ڈسکس کیا کہ پروردگار عالم نے تمہارے لیے جانوروں کے پاس دودھ جیسی نعمت کو رکھا ہے, اس دودھ کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اندر تم فائدہ حاصل کرتے ہو. اور شہد کے بارے میں ڈسکس کیا کہ جو شفا بخش ہے. پھر اسی شہد کی مکھی کے اعتبار سے پورا ایک موضوع اس عنوان سے ڈسکس ہوا کہ پروردگار عالم نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ تم درختوں کے اندر اپنے گھر بناؤ اور وہاں پر جا کر رہو. اس میں توحید پروردگار یا وجود پروردگار عالم کا ایک پورا, جس کو کہتے ہیں کانسیپٹ, پروردگار عالم نے دیا کہ یہ شہد کی مکھی مختلف پھلوں سے ایکسٹریکٹ کرتی ہے, مختلف پھلوں کو جا کر اس سے رس لیتی ہے اور ان رسوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرتی ہے, اپنے بدن کے اندر داخل کرتی ہے, یہاں تک کہ یہی شہد کی مکھی ہے کہ جس سے طرح طرح کے شہد نکلتے ہیں. شہد کے کلر مختلف ہیں, ان کے ذائقے مختلف ہیں, ان کی مٹھاس مختلف ہے. تو پیغام یہ دیا گیا کہ وہ کون ہے کہ جو شہد کی مکھی کے پیٹ کے اندر بڑھنے والے یا نشو و نما پانے والے شہد کے اندر مٹھاس کو داخل کر رہا ہے. کوئی ہے کہ جو اس کے وجود کے اندر اس کے کلر کو بھی تبدیل کر رہا ہے, وہ مصور الارحام ہے. کوئی ہے جو اس کے پیٹ کے اندر اس بڑھنے والے مادے کے اندر مٹھاس کو داخل کر رہا ہے اور اس کے اندر شفا کو رکھ رہا ہے. وجود خدا کی ایک دلیل پوری اس کے اندر موجود ہے. اور پھر انسان کی زندگی کے اعتبار سے انسان کی خلقت, انسان کی ازدواج, اولاد جیسی نعمت, پاک و پاکیزہ رزق, آنکھوں کی نعمت, یہ ساری کی ساری چیزیں پروردگار عالم نے اس کے اندر ڈسکس کی ہے. تو یہ موضوعات ہیں, کم و بیش جو تفاصیل لکھنے والوں نے ان موضوعات کو یکجا کرنے کی کوشش کی, تو 30 سے 35 ایسے موضوعات ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے ایڈریس کیا ہے اس سورے کے اندر. اگر اب ہم دوبارہ اسی مقام پر آئیں جہاں ہماری بات رکی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا اور یہ انسان جھگڑالو بن گیا. اب اس کے بعد پروردگار عالم اس انداز سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ انسان جو اپنی زندگی گزار رہا ہے, اس انسان کو پروردگار عالم نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. جو پہلی بات شروع ہوئی کہ انسان جو ہے وہ متوجہ ہو جانوروں کی طرف, جانوروں کی طرف متوجہ ہو. 5ویں آیت والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون. تو اس پروردگار عالم نے چوپایوں کو پیدا کیا, یعنی جانور جو زمین پر چلتے ہیں ان کو پیدا کیا, جبکہ ان سے تمہیں لباس اور دیگر منافع حاصل ہوتے ہیں اور تم ان کے گوشت میں سے کھاتے ہو. یعنی جانوروں کے بارے میں یہ بتلا دیا کہ دیکھو جانور جو تم
دیکھتے ہو جو حلال گوشت جانور ہیں اور جو اس کے علاوہ بھی جانور ہیں اگر صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے، جن کو ذبح کرنا شریعت کی روح سے ہو اور جو شریعت کی ٹرمینالوجی کے اندر انسان کے لیے حلال تصور کیے جائیں، جن کا یوز اور جن کا کھانا پینا دونوں اعتبارات سے کہ پروردگار عالم نے ان جانوروں کو پیدا کیا، ان سے تم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہو؟ تم ان سے لباس حاصل کرتے ہو، یعنی لباس کے اندر بھیڑ ہے، بکری ہے یا اسی طرح کے دیگر جانور، ان کی جو کھال ہے اس کے ذریعے سے تم لباس حاصل کرتے ہو۔ وہ لباس ایسا ہے کہ سردی کے اندر بھی تمہیں کام آتا ہے، مختلف علاقوں کے اندر، مختلف ماحول کے اندر، شدت کے اندر، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے کام کی ہیں، تم اس سے استفادہ حاصل کرتے ہو۔ دیگر منافع بھی حاصل کرتے ہو۔ کیا منافع حاصل کرتے ہیں؟ مثلاً اگر ہرن ہے فرض کیجئے تو اس کے اندر ایک خوشبو موجود ہے جس کو مشک کہا جاتا ہے، نافع مشک۔ اسی انداز سے ہر ایک جانور کی اپنی اپنی چیزیں ہیں جو اس سے مربوط ہیں۔ مثلاً ہاتھی کے دانت سے بھی کوئی کام لیا جاتا ہے، یا کسی اور کی کھال سے کوئی اور کام لیا جاتا ہے، کسی کے کھال سے لباس بنتے ہیں، کسی کے کھال سے بیلٹ بنتے ہیں، چمڑا بنتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو انسان استفادہ حاصل کرتا ہے۔ تو یعنی بعض اوقات انسان یہ نہ سوچے کہ یہ جانور کس کام کا ہے، پروردگار بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے کام کا ہے، تم اس سے لباس بھی لیتے ہو، تم اس سے غذا بھی لیتے ہو، تمہارے منافع کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ حتیٰ کہ ایک سانپ بھی اگر ہے تو اس کے اندر بھی خداوند متعال نے کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا کر رکھا ہوا ہے، مثلا تیل وغیرہ یا اور دیگر چیزیں کہ پروردگار عالم نے اسے ابس خلق نہیں کیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ بنی نوع انسانیت کے لیے ہے۔ چھوٹے چھوٹے جانور، چھوٹے چھوٹے حشرات یہ بھی معمولی نہیں ہیں، ممکن ہے ان کی خلقت کا ہدف یہ ہو کہ یہ بڑے جانوروں کے لیے غذا بن جائیں اور بڑے جانور انسانوں کی جانب متوجہ نہ ہوں۔ تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے نفع کا سبب ہے، تم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم ان کے گوشت کو کھاتے ہو، جو حلال گوشت جانور ہیں ان کا تم استفادہ حاصل کرتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور انہی جانوروں کے اندر ہم نے تمہارے لیے زینت بھی کر دی ہے، اس کے اندر سجاوٹ ہے۔ قدیم زمانے کے اندر اور آج بھی وہ ماحول کے جو دیہات کا ماحول ہے، جن کے لیے اثاثہ یعنی زکوٰۃ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھا جائے تو زکوٰۃ کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ 4 اجناس کے اوپر ہے، 3 جانوروں کے اوپر ہے اور 2 نقدین، انعام ثلاثہ، غلات اور اجناس اربعہ، یعنی 4 قسم کے جو ہے وہ اجناس کھیتی باڑی کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر، 3 قسم کے جانور ہیں، بھیڑ بکری ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہے، اور نقدین سونے اور چاندی کے سکے۔ تو آج بھی زکوٰۃ کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی ایسے ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور آج بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں دیہات کے اندر رہنے والے لوگ، یہ خود ایک ایسا موضوع ہے جو اقتصادی موضوع ہے۔ یعنی بعض اوقات آج کے زمانے کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ جو دنیا کی اکانومی ہے، اس دنیا کی اکانومی کے اندر بے شمار قرضے ہیں، چاہے وہ یو ایس کی اکانومی ہو، چاہے دنیا کے کسی اور ملک کی اکانومی ہو، حتیٰ کہ پاکستان کی اکانومی، اس انداز سے بھی ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ آیا اگر فرض کیجیے یہ دنیا کی اکانومی کا ببل جو پھٹ جائے جو قرضوں کے اوپر ہے، تو پھر اس پوری دنیا کا حل کیا ہوگا؟ آج جس طریقے سے زندگی گزاری جا رہی ہے، جس طریقے سے قرضوں کی زندگی پوری دنیا کے اندر ہے، ٹریلینز آف ڈالرز کے قرضے ہیں ملکوں کے، اگر یہ ببل پھٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو جو انالیسس کرنے والے لوگ ہیں وہ اس انداز سے سوچتے ہیں کہ وہ ملک سروائیو کر جائیں گے کہ جن کے پاس دیہاتی نظام ابھی بھی موجود ہے، وہ افراد کے جو اپنے آپ کو اس کیلیبر پر لے کر چلے گئے کہ ان کو آج جو ہے وہ غیر ملکی پروڈکٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، نہ اس کی کریموں کے بغیر، نہ اس کے اجناس کے بغیر، نہ اس کی غذا کے بغیر، وہ کس طریقے سے گزارا کریں گے؟ وہ تو عادی ہو چکے ہیں، ان کے پاس تو اپنی کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ افراد کے جو آج بھی اپنی بنیادوں سے جڑے ہوئے ہیں، اپنی اصل سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے سروائیو کرنا آسان ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ پوری ایک ڈیبیٹ ہے آج بھی، آج کے ورلڈ کے اندر بھی، کہ یہ جو زراعت ہے، یہ جو جانوروں کا وجود ہے، یہ جو ساری کی ساری چیز جو انسان کے پاس موجود ہیں، اگر ہم اس کو سلینگ لینگویج میں کہیں کہ ایک دیہاتی ماحول کے اندر فرض کیجئے موجود ہیں، یہ بعض اوقات اشارہ دیتے ہیں کہ یہ تمہاری بیسک چیزیں ہیں جو تمہارے پاس ہونی چاہیے تھیں۔ انسان ترقی اور ارتقاء کے مراحل کو طے کرتا ہوا کسی نہ کسی مرحلے پر آگے نکل گیا، آج بھی کچھ لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے اس کے اندر تمہارے لیے زینت بھی رکھی ہے،
بہت سارے لوگ ان جانوروں کی تعداد کو اپنے لیے جو ہے وہ باعث زینت سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اتنے جانور ہیں. بہت سارے لوگ کسی خاص جس کو کہتے ہیں نسل کی، یہ کسی خاص نسل کے جانور کو پالنے کے لیے اپنے لیے باعث زینت سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اس نسل کی جو ہے وہ اتنی ساری بھیڑیں موجود ہیں یا بکرے موجود ہیں یا فرض کیجیے فلاں جانور موجود ہیں. تو پروردگار عالم نے تمہیں یہ ساری کی ساری چیزیں عطا کی ہیں. جس وقت تم انہیں اپنی آرام گاہ کی طرف لوٹاتے ہو، صبح کی جانب صحرا کی جانب بیچتے ہو، یعنی جب بکری کو چرانے کے لیے جاتے ہو، جانوروں کو چرانے کے لیے جاتے ہو، ان کو واپس لے کر آتے ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک اٹریکشن کا بھی باعث ہیں. پھر فرمایا کہ جو جانور ہیں ان سے اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، یہ تمہارے کس کام میں آتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. ان جانوروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بھاری بوجھ اٹھا کر ایسے مقام تک لے جاتے ہیں جہاں تم بہت مشقت کے بغیر بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ تمہارا پروردگار رؤوف و رحیم ہے. پروردگار عالم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس کام کے لیے بھی رکھ دیا کہ تمہارے لیے ٹرانسپورٹیشن کا کام کریں اور تمہارے لیے سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جانب موو کریں. تو یہ انسان اس جانب متوجہ ہو کہ پروردگار عالم نے ان جانوروں کو عبث خلق نہیں کیا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ تمہارے لیے سامان اٹھا کر جاتے ہیں. مثلا آج بھی آپ دیکھتے ہیں کراچی کے ہی کچھ علاقوں کے اندر بے شمار ایسے آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ جو فرض کیجیے خچر یا گدہ گاڑی کے اوپر سامان اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں. یہ ایک ٹرانسپورٹیشن کا میڈیم ہے. قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ ان جانوروں سے ایک کام یہ لیا جا سکتا ہے کہ تمہارے سامان اٹھا کر لے کر جاتے ہیں جو تم مشقت کرنے کے باوجود بھی نہیں اٹھا سکتے. کئی 100 کلو وزن رکھ کر لوگ لے کے جاتے ہیں اور ان جانوروں کے ذریعے سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچاتے ہیں. ایک تو ٹرانسپورٹیشن کا میڈیم کہ ایک جگہ پہنچ جاؤ، اور دوسرا ان تمام سامان کے اٹھانے کا ایک کام. اب یہاں پر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جہاں یہ انسانوں کے لیے بیان کیا گیا کہ یہ جانور تمہارے لیے ٹرانسپورٹیشن کا باعث ہے، تمہارا سامان اٹھا کر لے کر جائیں گے، وہیں پر ائمہ طاہرین نے اس انداز سے بھی بیان فرمایا کہ دیکھو جانور خدا کی مخلوق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ تم ظلم کرو، تو جانوروں کے بھی تم پر حقوق ہیں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کے پاس کوئی جانور موجود ہو، یعنی آپ دین مبین اسلام کی لطافت کو محسوس اس انداز سے کیجئے کہ جہاں انسانوں کو بتایا کہ تمہارے لیے جانور فائدہ مند ہے، وہاں پر جانور کے حق کو بھی بتایا. یعنی خداوند متعال نے کتنا بہترین نظام بنایا ہے کہ انسان کو یہ بات بھی باور کرائی گئی کہ دیکھو جانور خدا کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو چھٹے امام اعمال صدوق کے اندر یہ روایت موجود ہے پیج نمبر 470 کے اوپر کہ فرماتے ہیں کہ جانور کا بھی جو ہے مالک پر حق ہے، اور فرمایا 7 حقوق ہیں جو مالک کو پرواہ کرنی ہے، مالک کو خیال رکھنا ہے کہ اس جانور کے ساتھ اس انداز سے پیش آیا جائے. پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی طاقت سے زیادہ وزن نہ رکھے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، جتنا سامان وہ اٹھا سکتا ہے اس سے زیادہ وزن نہ رکھے. لیکن ہمارا معاشرہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ جانور جو ہے وہ اس کے اوپر کیپیسٹی تو دور کی بات ڈبل ٹرپل اور اس سے بھی زیادہ کیپیسٹی کے اندر سامان رکھا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی جانور. نہیں، فرمایا کہ مالک کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر اتنا سامان رکھے کہ جتنا وہ اٹھا سکتا ہو، زیادہ مشقت اس کو نہ دے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اتنا سامان رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ گر جاتا ہے، مر جاتا ہے، یا بالکل ایگزاسٹ ہو کے ختم ہو جاتا ہے، کسی کام کے قابل نہیں رہتا. فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ وزن نہ رکھے. دوسرا حق اس پر سوار ہو کر لوگوں سے بات چیت نہ کرتا رہے. یعنی انسان کو متوجہ کیا گیا کہ دیکھو وہ تمہارا وزن اٹھا کر کھڑا ہوا ہے، اگر بات ہی کرنی ہے اتر کر بات کر لو، اس کو تھوڑا سا ریلیکسیشن دے دو. ایسا نہ ہو کہ تم بیٹھے رہو اور بیٹھے رہ کر لوگوں سے بات چیت کرتے رہو، وہ تمہارا وزن اٹھائے رکھے. یعنی اس قدر جانور کا بھی خیال دین نے بیان کیا ہے کہ انسان خیال رکھے کہ جب جانور پر سوار ہو تو پھر بات چیت زیادہ نہ کرے، سواری کے میڈیم کے لیے اس کو یوز کرے اور اس کو لے کر آگے چلا جائے. تیسری چیز فرمایا کہ جب منزل پر پہنچ جاؤ تو سب سے پہلے سواری سے وزن کو اتار لو، کہ
کہ انسان اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ گیا، سامان اس کے اوپر لاد کر لے کر چلا گیا، یا خود فرض کیجیے اس کے اوپر چلا گیا، تو ڈیسٹینیشن کے اوپر اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد اس پر خامخواہ سوار ہو کر نہ بیٹھا رہے، یا سامان اس پر ڈال کر نہ بیٹھا رہے، بلکہ جب پہنچ گیا تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اس سے وزن کو اتار دے، تاکہ اس وزن سے اس کی جان خلاصی ہو جائے۔ یعنی کس قدر خیال ہے کہ ایک انسان، جانور اگر اس کے پاس موجود ہے تو اس جانور کا بھی حق ہے کہ اس کو ایک تو اتنا زیادہ وزن نہ ڈالا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اور جب منزل پر پہنچ جائے تو اس کو بیجا وزن اٹھانے کی زحمت نہ دی جائے۔ اور اگر آپ دیکھیں ان حقوق کے بارے میں بھی شریعت نے ایڈریس کیا ہے۔ اگر آپ کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو، ایک روایت اکثر پڑھی جاتی ہے اور جو ہمارے عقیدے کے اعتبار سے رحمت للعالمین، یقینی طور پر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ جب پیغمبر کا وقت آخر تھا تو پیغمبر نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر باقی ہے تو مجھ سے آ کر سوال کرے۔ جب پیغمبر نے یہ جملہ کہا تو ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ پیغمبر آپ نے ایک جانور کو تازیانہ مارا تھا اور وہ تازیانہ مجھے آ کر لگا تھا، اگرچہ کہ ہم اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں، رحمت للعالمین انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، تو یقینی طور پر پیغمبر خدا نے اس جانور کو تازیانہ نہیں مارا ہوگا، یا اس کا کوئی اور سبب ہوگا جو تاریخ کے اندر درج نہیں ہے۔ اور اس کا بعد میں معلوم چلا کہ ہدف کیا تھا اس شخصیت کا، اس لیے اور واضح ہو جاتا ہے کہ پیغمبر کے حوالے سے یہ تاثر نہیں تھا کہ پیغمبر نے تازیانہ مارا، اس شخص کا ہدف کچھ اور تھا۔ پیغمبر رحمت للعالمین ہے، اہل بیت کا شیوا یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر مطالبہ کرتا تھا میرا آپ پر حق ہے، حق ہو نہ ہو، اہل بیت اپنے آپ کو سامنے پیش کرتے تھے کہ حق لے لو۔ یعنی ائمہ تحریم کی کتنی روایت ایسی موجود ہیں، امیر کائنات کے ایسے واقعات موجود ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے ایسے واقعات مشہور ہیں، امام حسین کے ایسے واقعات مشہور ہیں کہ ایک شخص جس کا کچھ لگتا نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، آ کر کہتا ہے مولا میں آپ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں، آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، آ کر سوال کر لو۔ تو پیغمبر سے جب کسی نے کہا کہ آپ نے تازیانہ مارا تھا اور وہ جانور کو نہیں لگا تھا، مجھے آ کر لگ گیا تھا، پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ اس کے جبران کے لیے تیار ہوں کہ انسان اپنا کھاتا جو ہے بالکل کلیئر رکھے۔ پیغمبر نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، کہا مجھے وہی تازیانہ چاہیے کہ جس تازیانے سے آپ نے اس کو مارا تھا۔ در سیدہ پر بھیجا گیا ہے، شہزادی کے گھر پہ سلمان آئے ہیں، اور جب سلمان نے آ کر کہا ہے کہ پیغمبر تازیانہ منگا رہے ہیں، کہا کیا ہوا، پورا واقعہ بیان کیا۔ شہزادی نے گریہ کیا کہ کیسا زمانہ مدینے کے اندر آ گیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ پیغمبر کے پاس وہ تازیانہ لایا گیا۔ اب جب لایا گیا اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس وقت جو ہے بغیر پیرہن کے تھا اور وہ آ کر میرے جسم پر لگا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ویسے ہی آپ سے مواخذہ کروں۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، میں پیرہن کو اٹھا دیتا ہوں۔ پیرہن کو پیغمبر نے اٹھایا، تازیانہ اس نے نہیں مارا بلکہ بڑھ کر پیغمبر کی مہر نبوت کا بوسہ لیا۔ در حقیقت ہدف مہر نبوت کا بوسہ لینا تھا، یہ بات کسی اور زمرے کے اندر کی گئی تاکہ پیغمبر کی مہر کو دیکھا جا سکے۔ تو وہ رحمت للعالمین جو اتنا خیال رکھتا ہے، اس دین نے جانوروں کے حقوق بھی بتائے، جو ہدف ہمارا تھا کہ ہم اس بات کو واضح کر سکیں کہ پروردگار عالم نے ان جانوروں کو جہاں یہ بتایا کہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، وہاں پر یہ بھی بتایا کہ ان جانوروں کا بھی تم پر ایک حق موجود ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ تو پہلی چیز ان کی طاقت سے زیادہ وزن نہ رکھے، دوسری چیز ان پر سوار ہو کر لوگوں سے زیادہ بات چیت نہ کرے، تیسری چیز جب منزل پر پہنچ جائے تو سب سے پہلے وزن کو ان کے اوپر سے اتارے۔ پھر چوتھی چیز چھٹے امام نے فرمائی کہ ان کے چہرے پر کبھی ضرب نہ لگائے، ان کے چہرے کو زخمی نہ کرے۔ کیوں کر نہ کرے؟ فرمایا کیونکہ چوپایا بھی تسبیح پروردگار کرتا ہے، جانور بھی تسبیح پروردگار کرتا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ وہ چہرہ کے جس سے یا وہ زبان جس سے یہ جانور خدا کی تسبیح کر رہا ہو اس کو زخمی کیا جائے یا اس کے اوپر ضرب لگائی جائے۔ پانچویں چیز فرمایا کہ جب پانی میسر ہو اسے پیاسا نہ رکھے، یعنی بار بار پانی کا اسے پوچھتا رہے یا ایسا محسوس کرے کہ وہ پیاسا ہے تو اسے پانی پلائے۔ چھٹی چیز اگر چوپایا بھاگ جائے تو اسے نہ مارے، چوپایا بھاگ جائے تو اسے نہ مارے۔ ساتویں چیز اگر کوئی غلطی کرے، انسان تو نہیں ہے، اگر کوئی غلطی کرے تو اس کی طاقت کے مطابق سزا دے، کیونکہ جو وہ دیکھتا ہے تم وہ نہیں دیکھتے۔ تو یہ 7 حقوق چھٹے امام نے بیان فرمائے کہ اپنے جانور کے تمہارے اوپر 7 حقوق ہیں، ان حقوق کا خیال رکھاؤ۔
کہ یہ جو تمہارے ٹرانسپورٹیشن بن رہے ہیں، یہ جو تمہارا سامان اٹھا رہے ہیں، ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کا خیال رکھو۔ اب سوار ہوتے وقت انسان جب سوار ہو سواری کے اوپر، اب یہاں پر جانور کی بات نہیں ہو رہی، ختمی مرتبت موجود ہیں، امیر کائنات موجود ہیں، ایک وظیفہ جو ہر ایک انسان آج کے دور کے اندر بھی اپنی سواری کے اوپر بیٹھتے ہوئے حق ہے کہ اسے کیا جائے، اور لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن بہرحال چونکہ روایت موجود ہے لہٰذا اس عنوان سے تذکرہ کیا جائے، اور جہاں جہاں تک یہ بات پہنچے تو لوگ اس سے استفادہ بھی حاصل کر سکیں، محفوظ ہونے کے اعتبار سے، برکت اٹھانے کے اعتبار سے، کہ پیغمبر نے دیکھا کہ امیر کائنات سوار ہو رہے تھے، امیر کائنات کے قدم رکابوں کے اندر ڈالے جا رہے تھے، پیغمبر آگے بڑھے اور امیر کائنات کے پاس پہنچ کر امیر کائنات کی سواری کے رکاب کو ٹھان لیے، اور تھام کر یہ جملہ کہا کہ یا علی، سوار ہو رہے ہو، سوار ہونے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، یاد رکھو وہ بندہ خدا ہی نہیں کہ جو سواری پر سوار ہو اور آیت الکرسی کی تلاوت نہ کرے۔ تو یہ ایک وظیفہ وہ ہے جو پیغمبر نے امیر کائنات کو تعلیم دیا، اور رہتی قیامت تک کے لیے ہمارے لیے بھی گویا ایک وظیفہ مل گیا کہ جب انسان سواری پر ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ آج کی لگزریس گاڑیاں ہوں، یا کوئی بھی ایسی سواری ہو کہ جس کے اندر انسان سفر کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو خداوند عالم سے مربوط کرے آیت الکرسی کے ذریعے سے، کہ سوار ہو تو آیت الکرسی کی تلاوت کرے، آفات و بلیات سے پروردگار عالم اس کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ حق پروردگار عالم نے جانوروں کا بھی بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، کہ سواری کے اعتبار سے اب اس آیت کے اندر ایک بہت اہم ترین پیغام دیا گیا کہ آپ ابھی تک بات ہو رہی تھی ٹرانسپورٹیشن کی، جانوروں کی بات ہو رہی ہے، اب اس انداز سے ایڈریس کیا گیا کہ یاد رکھو یہ جو تمہارے بھاری بوجھ اٹھا کر اس مقام تک لے کے جاتے ہیں جہاں تم اٹھا بھی نہیں سکتے، یہ جو مخلوقات ہیں جن کو تم گھوڑے کہتے ہو یا خچر کہتے ہو یا گدھے کہتے ہو، والخیل والبغال والحمیر، تینوں چیزوں کو قرآن نے نام لے کر ایڈریس کیا کہ گھوڑے، بغال، خچر، حمیر، گدھے، یہ جو ٹرانسپورٹیشن کی میڈیم کے طور پہ یوز ہوتے ہیں، ان کو کس لیے پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے، کیوں بنایا ہے، لترکبوها، تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو، اور وزینہ، اور اس کے ذریعے سے تمہاری زینت کا سبب بھی ہو۔ گھوڑے ہیں، بہترین گھوڑے جو ہے تاریخ نے لکھے ہیں، آج بھی ہم کربلا والوں کو یاد کر کے مختلف گھوڑوں کے اعتبار سے شباہتیں رکھتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں ان کی، ہر معصوم کے اعتبار سے ان کا ایک خاص جانور ہوا کرتا تھا، خود امیر کائنات کے اعتبار سے تذکرے ملتے ہیں، سید الشہداء کے اعتبار سے تذکرے ملتے ہیں، سید الشہداء کے خانوادے کے اعتبار سے تذکرے ملتے ہیں، اور اس عنوان سے بھی ملتا ہے کہ ایسے ایسے گھوڑے تھے کہ جن کا عرب کے اندر کوئی مثیل نہیں تھا، ان سے مقابلہ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، یہ تمہارے لیے زینت بھی ہیں۔ اب نقل و حمل کے کیا یہی ذریعے تھے؟ اب پروردگار کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور خدا نے نقل و حمل کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایسے ایسے ذرائع پیدا کر دے گا، ایسے ایسے ذرائع پیدا کر دیے ہیں کہ جو تم جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی رہتی قیامت تک ٹرانسپورٹیشن کے لیے اگر کوئی بھی چیز آئے گی تو وہ اس آیت کا مصداق ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ خدا ایسی چیزیں خلق کرے گا کہ جن کے بارے میں تم علم بھی نہیں رکھتے، کہ ملٹی سیکنڈز کے اندر، کچھ گھنٹوں کے اندر کئی 100 میل، کئی کلومیٹرز کا فاصلہ طے ہو جائے گا، انسان ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جائے گا۔ کہاں وہ دور کہ جس کے اندر انسان گھوڑے پر، خچر پر، گدھے پر سوار ہو کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتا تھا، اور یہ آج کا دور کہ جس کے اندر بہت تیز گاڑیوں کے اندر، ہوائی جہاز کے اندر، راکٹ کے اندر، اور نہ جانے کیا کیا الا ماشاء اللہ مزید کتنی چیزیں آنے والی ہیں جو انسان نہیں جانتا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ٹرانسپورٹیشن کی وہ ہیں جو پروردگار عالم اس قرآن کی آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا تَعْلَمُونَ، ایسی چیزیں خلق کرے گا کہ جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو مفاہیم قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اپنی زندگی کے اندر قرآن کو داخل کرنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا رکھنے کی توفیق عنایت فرمائیں، زمانے کے امام کے ظہور کے اندر تعدیل فرمائیں، ہم سب کو پروردگار عالم امام زمانہ کا حامی و ناصر فرمائیں۔